ایک اور خصوصیت جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی، یہ بڑا وہ حکمت بھرا ہے، یعنی اس کی کچھ وجوہات تو آج کے زمانے میں ان کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ جانا ہو، کسی دوست کے گھر جانا ہو یا کہیں خریداری کے لیے جانا ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے دو راستے ہوں، دو، یہاں سے G9 مرکز جانے کے لیے ادھر سے نکل کے سکول کی جو ہے نا وہ بائیں طرف سیدھا جو ہے نا وہ G9 مرکز ہے، اچھا یہاں سے نکل کے الٹا ہاتھ موڑیں اور وہ ابن سینا روڈ جائیں، اور پھر آگے جا کے اگلے اشارے سے دائیں ہاتھ موڑیں، وہ بھی جو ہے نا وہ G9 مرکز کو جاتا ہے، یا دائیں طرف جا کے ادھر سے بھی راستہ ہے۔ اگر ایک جگہ تک جانے کے لیے دو راستے ہوں، جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، راستہ دوسرا اختیار کرتے تھے۔ ان عمران کہتے ہیں کہ قلت للرضا، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جو التفداک، میں آپ پر قربان اور نثار، ان الناس رووا، لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ اذا اخذ فی طریق رجع فی غیرہ کان کذا، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ رسول خدا کی سیرت کا ایک پہلو، کسی جگہ جانے کے اگر کئی راستے ہوں تو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ قال نعم، ہاں ان حضرت ایسا کرتے تھے، وانا افعلہ کثیرا، اور اکثر اوقات میں بھی ایسا کرتا ہوں، یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب، یعنی اس فلسفہ، اس کے اندر پوشیدہ فلسفہ اور حکمت، اور اس عمل میں جو ربط یا تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے سمجھنے سے وہ باہر ہے۔ اچھا، یہ آذان جب دی جا رہی ہو، آپ بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ رزق و روزی میں اضافت کا باعث ہے۔ مخصوص ترتیب سے جب ناخن کاٹیں، وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی، پھر انگوٹھے تک، اور اسی طرح بایاں، یہ بھی رزق و روزی میں اضافہ کا باعث ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خصوصاً علامہ مجلسی کی حلیت المتقین، جس کا اردو میں ترجمہ تہذیب الاسلام سے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آذان کے کلمات کو، جملوں کو دہرانے اور رزق میں کیا تعلق واسطہ مناسبت ہے۔ ناخن کو اس طرح کاٹو تو رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، جی رات کو جھاڑی دھونے سے گھر فقر آتا ہے، یہ تعبدی ہے، آرڈر چلتا ہے، اس کے اندر کیا فلسفہ ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں بھی فرمایا فانا افعلہ، میں بھی اکثر ایسا کرتا ہوں، اور سائل سے، عمران بن بزیع سے امام رضا علیہ السلام فرمایا فافعلہ، تم بھی ایسا کرو۔ ثم قال لی اما انہ ارزق لکا، یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ تمہارے رزق و روزی میں اضافہ کا جو ہے نا یہ عمل باعث بنتا ہے، کہ جس راستے سے گئے ہو کسی منزل مقصود تک، واپس اسی راستے نہ آؤ، اگر ہے تو دوسرے راستے سے آؤ۔ ایک جگہ کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پھر تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ کئی راستے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ تبدیل کریں، حالات جب سازگار نہ ہو تو ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔